بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ الناوس اول کی تمارین اور تراکیب کے حلقے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے افعال ناقصہ کا بیان۔ اس کی تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ اس کا پہلا جزء ہے فعل ناقص اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے۔ درست ہے، فعل ناقص اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے۔ آگے دوسرا جزء ہے افعال ناقصہ کی خبر افعال ناقصہ سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ درست ہے، افعال ناقصہ کی خبر افعال ناقصہ سے پہلے آ سکتی ہے بشرطے کہ فعل کے شروع میں ما نہ ہو۔ آگے تیسرا جزء ہے افعال ناقصہ کی خبر پر با آ سکتی ہے۔ درست ہے، افعال ناقصہ میں سے صرف لیسا کی خبر پر با آ سکتی ہے۔ آگے تمرین نمبر 3 ہے۔ اس کا جزء الف اس کے اندر دیے گئے جملوں پر مناسب فعل ناقص لگا کر اسے عمل دینا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے البقرۃ صفراء۔ تو اب جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں ان میں سے کوئی بھی یہاں پر لگایا جا سکتا ہے جو مناسب ہو۔ تو سارا کو استعمال کرتے ہیں۔ تو سارا البقرہ چونکہ مؤنث ہے تو پھر سارا کی بجائے سارت ہو جائے گا۔ تو جملہ بنے گا سارت البقرۃ صفراء۔ اب عمل بھی ہو گیا اور استعمال بھی کر دیا۔ تو اب یہ جملہ جو بنا اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو سارت یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا، اور فعل ہے یہاں پر افعال ناقصہ میں سے۔ البقرۃ اس کا اسم ہے، صفراء یہ اس کی خبر ہے۔ تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے گائے پیلی ہو گئی۔ آگے دوسرا جزء ہے الطفلان نائمان فی المہد۔ تو اس کے شروع میں کانا لگا لیتے ہیں تو بن جائے گا کان الطفلان نائمین۔ اب نائمان کی حالت نصبی نائمین ہو جائے گی، کان الطفلان نائمین فی المہد۔ تو یہ جملہ بن گیا۔ اس کی ترکیب کریں تو کانا فعل از افعال ناقصہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، آگے الطفلان اس کا اسم، نائمین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں فاعل کا، اس کے اندر ہما ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ ضمیر لوٹے کے پیچھے کانا کے اسم کی طرف، فی المہد جار مجرور ظرف لغو ہے۔ تو نائمین صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر ہے۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے دو بچے جھولے میں سو رہے تھے۔ آگے جملہ نمبر 3 ہے اخوک صدیقی۔ تو اس کے شروع میں اصبح فعل ناقص لگا لیتے ہیں، یا سارا لگا لیں تو وہ بھی آسان ہے، کانا بھی لگا سکتے ہیں، کوئی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن تبدیل کر کے اصبح لگاتے ہیں تو جملہ بنے گا اصبح اخوک صدیقی۔ دیکھنے میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیقی کا اعراب تقدیری ہے۔ تو اب اس کی اگر ترکیب کی جائے تو اصبح یہ اب فعل ہے افعال ناقصہ میں سے اور ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اخوک یہ مضاف مضاف الیہ کا اس کا اسم ہے، اور صدیقی یہ مضاف مضاف الیہ کی اس کی خبر ہے۔ تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے آپ کا بھائی میرا دوست ہو گیا۔ اب ان کا ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو کانا سارا یہ تو عام مشہور ہے، تو کانا کا ترجمہ جس طرح ہو گیا بھی ہوتا ہے، تھا، ہے، یہ 3 طرح اس کا ترجمہ ہوتا ہے موقع کے حساب سے، اور سارا کا ترجمہ ہو گیا، یہ خلاصۃ النحو کے اندر انہوں نے تفصیل دی ہوئی ہے۔ تو ظل باتا اصبح اضحیٰ امسا، یہ جو 5 فعل ناقص ہیں ان کا ترجمہ ہو گیا بھی ہوتا ہے، اور ہو گیا کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب یہ سارا کے معنی میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو 5 ہیں یہ کبھی کبھی سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور جب یہ سارا کے معنی میں استعمال ہوں تو پھر یہ وقت کی قید سے خالی ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ہو گیا صرف ترجمہ کریں گے جیسے ابھی یہاں پر کر دیا ہے، اور دوسرا ان کا ترجمہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ وقت کی قید ان میں ملحوظ ہوتی ہے، جس طرح ذلہ کا ترجمہ دن کے وقت ہوا، یعنی کثیر جو ان کا استعمال ہے نا وہ وقت کی قید کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ذلہ کا ترجمہ دن کے وقت ہوا، باتا کا رات کے وقت ہوا،
असबहा का तर्जमा सुबह के वक्त हुआ, अदहा का तर्जमा चाश्त के वक्त हुआ और अमसा का तर्जमा शाम के वक्त हुआ। तो यहाँ पर अगर हम दूसरा तर्जमा करना चाहें तो वो फिर यूँ होगा कि आपका भाई सुबह के वक्त मेरा दोस्त हो गया। तो जो मुराद होगी वैसा ही तर्जमा होगा। आगे जुमला नंबर 4 है अदुवी सदीकी। तो यहाँ पर सारा लगा लें, सारा अदुवी सदीकी। अब यहाँ पर भी सदीकी चूँकि वैसी की वैसी खबर आ रही है तो इसका इराब तकदीरी है, तो लफ्ज़न कोई भी इसमें तब्दीली नहीं आएगी। अब सारा आ गया तो इसकी पहले भी हमने तरकीब की है। सारा फ़ेल है यहाँ पर फ़ाल नाक़िसा में से, माजी का सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब का, अदुवी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ में का इसका इसम है और सदीकी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ में की इसकी खबर है। तो फ़िल नाक़िसा अपनी इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरी तर्जमा मेरा दुश्मन मेरा दोस्त हो गया। आगे जुमला नंबर 5 है अल मुअल्लिमातु जालिसातुन। तो इसके शुरू में मा ज़ालत लगा लेते हैं। तो मा ज़ालतिल मुअल्लिमातु जालिसातिन अब हो जाएगा जालिसातिन, इसलिए कि ये हालत नस्बी में ये जो मुअन्नस सालिम है इसके हालत नस्बी जो कसरा से आती है तो इसलिए जालिसातिन हो गया है। तरकीब करें तो मा ज़ालत ये फ़ेल है फ़ाल नाक़िसा में से और सीगा है ये माजी का, माजी मनफ़ी का, वाहिद मुअन्नस गायब का। आगे अल मुअल्लिमातु ये इसका इसम है और जालिसातिन ये शिबा जुमला होगा। किस तरह की इसके अंदर से हुन्ना ज़मीन निकलेगी, वो ज़मीन लौटेगी मुअल्लिमात की तरफ, ये हुन्ना से मिलकर शिबा जुमला होकर ये ख़बर है। तो मा ज़ालत फ़िल नाक़िस अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया हुआ। तो अब इसका तर्जमा है ये जो मा जिनके शुरू में आता है फ़ाल नाक़िसा में ये इस्तिमरार और दुवाम के माना पर दलालत करते हैं, तो इसलिए अब इस्तिमरार वाला तर्जमा यहाँ पर होगा। तर्जमा इसका बनेगा पढ़ाने वालियाँ बैठी रहीं। तो अब ये जो रहीं वाला तर्जमा है ये यानी कि उस इनके बैठने में इस्तिमरार है। आगे जुमला नंबर 6 है अल मुस्लिमूना काइमूना। तो इसके शुरू में अमसा लगा लें तो बन जाएगा अमसल मुस्लिमूना काइमीना। तो इसकी तरकीब करें तो अमसा ये फ़िल फ़ाल नाक़िसा में से और सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब का। अल मुस्लिमूना ये इसका इसम है, काइमीना ये अब काइमूना से हालते इसकी जो नस्बी बनी वो काइमीना बनी जमा मुज़क्कर सालिम की। तो काइमीना इसमें फ़ाइल का सीगा जमा मुज़क्कर सालिम का, इसके अंदर हम ज़मीर इसका फ़ाइल राज बस मुस्लिमून। तो काइमीना इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला इसमें होकर ये ख़बर अमसा फ़िल नाक़िस अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया। तर्जमा है शाम को मुसलमान खड़े हो गए। अब यहाँ पर वो वक्त की क़ैद का लिहाज करते हुए अगर ना करें तो फिर होगा मुसलमान खड़े हो गए। आगे जुमला नंबर 7 है अल लबनु हारुन। तो इसके शुरू में सारा लगा लें, सारा लबनु हारन हो जाएगा। तो सारा माजी का सीगा फ़ाल नाक़िसा में से वाज़ मुज़क्कर गायब का, अल लबनु इसका इसम, हारन ये इसकी ख़बर। तो फ़िल नाक़िसा अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया तर्जमा दूध गर्म हो गया। आगे जुमला नंबर 8 है अल अशजारु मुस्मिरातुन। तो इसके शुरू में अदहा लगाते हैं, बन जाएगा अदहल अशजारु मुस्मिरातन। तो अदहा फ़ेल अज़ फ़ाल नाक़िसा सीगा माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का, अल अशजारु मरफू लफ्ज़न इसका इसम, मुस्मिरातन मंसूब लफ्ज़न इसकी ख़बर। वैसे ये मुस्मिरातन चूँकि इसमें फ़ाइल का सीगा है तो इसलिए इसी पर जुमला बना के तो इसको ख़बर बनाएंगे। वो अदहा फ़िल नाक़िस अपनी इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया। तर्जमा दोपहर को दरख्त फलदार हो गए। आगे जुमला नंबर 9 है वजहुहु मुस्वद्दुन। तो इसके शुरू में सारा लगा लेते हैं, सारा वजहुहु मुस्वद्दन। तो अब इसकी तरकीब के सारा फ़िल फ़ाल नाक़िसा माज़ी का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का, वजहुहु मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का इसका इसम और आगे मुस्वद्दन ये इसमें फ़ाइल का सीगा है बाबे इफ़इलाल से और सीगा है वाज़ मुज़क्कर का, इसके अंदर वाज़ ज़मीर इसका फ़ाइल है और वो ज़मीर लौटेगी वजह की तरफ। तो
مسودن اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر، تو سارا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ اس کا، اس کا چہرہ کالا ہو گیا۔ آگے جملہ نمبر 10 ہے ھذا زاہدن، تو اس کے شروع میں لیسا لگا لیتے ہیں کہ لیسا ھذا زاہدن ہو جائے گا۔ لیسا فعل از افعال ناقصہ اور یہ وزن مذکر کا صیغہ ہے ماضی سے ہی۔ آگے ھذا یہ اسم اشارہ مرفوع محلاً اس کا اسم ہے، زاہدن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر پیچھے ھذا کی طرف لوٹے گی، پھر یہ شبہ جملہ ہو کر خبر ہوگی۔ لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ یہ زاہد نہیں ہے۔ آگے جملہ نمبر 11 ہے النساء صالحات، تو کانا کو استعمال کرتے ہیں اب، تو النساء کی وجہ سے وہ کانت ہو جائے گا، جملہ بنے گا کانت النساء صالحات، حالت نسبی کسرہ سے آتی ہے جمع مؤنث سالم کی۔ ترکیب کریں تو کانت فعل از افعال ناقصہ ماضی کا صیغہ واحد مؤنث غائب کا، النساء مرفوع لفظ اس کا اسم، صالحات اسم فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ہن ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے، النساء تو اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کانت کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے عورتیں نیک تھیں۔ آگے جملہ نمبر 12 ہے داود اعبد الباشاری، تو اس کے شروع میں کانا لگاتے ہیں، کانا داود اعبد الباشاری، تو کانا فعل از افعال ناقصہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، داود یہ اس کا اسم اور اعبد یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور یہاں پر اس کی استعمال جو ہے وہ اضافت سے ہو رہا ہے، تو اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، الباشری یہ اس کا مضاف الیہ ہے، تو اعبد اسم تفضیل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے کانا کی، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ داؤد علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ آگے جملہ نمبر 13 ہے زید ابو کا، تو اس سے پہلے لگائیں لیسا، لیسا زید ابا کا، تو اب ابو کا کی حالت نسبی جو ہے یہ ابا کا بنے گی کیونکہ اس کا اعراب جو ہے وہ اعراب بالحرف ہے۔ تو لیسا فعل از افعال ناقصہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا ماضی سے، زید مرفوع لفظ اس کا اسم، ابا کا مضاف الیہ میں اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے زید آپ کے والد نہیں ہیں۔ آگے تمرین نمبر 3 کا جزء با ہے، اس میں دیے گئے جملوں میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو پہلا جملہ ہے کان الولد ذکی، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ فعل ناقص کی خبر منصوب نہیں ہے، حالانکہ منصوب ہونی چاہیے، تو درست ہو جائے گا کان الولد ذکیا۔ تو اب اس کی ترکیب کریں تو کانا فعل از افعال ناقصہ، الولد مرفوع لفظاً اس کا اسم اور ذکیا یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل یہ اس سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بچہ ذہین تھا۔ آگے دوسرا جملہ ہے یکون الکسلان محروم، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ فعل ناقص کا اسم مرفوع اور خبر منصوب نہیں ہے، درست ہو جائے گا یکون الکسلان محروما۔ اب ترکیب کریں تو یکون فعل از افعال ناقصہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا مضارع سے، الکسلان مرفوع لفظاً اس کا اسم اور محروما یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا نائب فعل یہ اس سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہے، تو یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ سست آدمی محروم رہتا ہے۔ آگے جملہ نمبر 3 ہے سار القاضیہ فرحن، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ فعل ناقص کا اسم مرفوع نہیں ہے، تو درست ہو جائے گا سار القاضی فرحن، کیونکہ یہ اس میں منقوص ہے اور اس کی جو حالت رفعی ہوتی ہے وہ
تقدیری اس کا اعراب ہوتا ہے اور نسبی میں اس کا اعراب لفظی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لفظی والا آیا ہوا تھا جو کہ منصوب تھا، تو اس لیے ہم نے اس کو مرفوع کیا تو قادی ہو گیا، القادی۔ تو اب ترکیب کریں تو سارا فعل افعال ناقصہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، القادی یہ مرفوع تقدیراً ہے اس کا اسم، اور فارحن یہ صفت مشبہ کا یہ بھی صیغہ ہے، اور اس کے اندر وازمیر اس کا فاعل، یہ اس سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہے۔ صار فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا ترجمہ ہے۔ قاضی خوش ہو گیا۔ آگے جملہ نمبر 4 ہے کانت البنات عالماتن۔ تو اس میں غلطی ہے کہ فعل ناقص کی خبر منصوب نہیں ہے، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے اور اس کی حالت نصبی جو وہ کسرہ سے آتی ہے، درست ہو جائے گا کانت البنات عالماتن۔ ترکیب کریں تو کانت یہ فعل افعال ناقصہ ماضی کا صیغہ واحد مؤنث غائب کا، البنات مرفوع لفظ اس کا اسم، اور عالماتن اس کے اندر ہنہ ضمیر سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر اس کی خبر۔ کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ترجمہ، لڑکیاں علم والی تھیں۔ آگے جملہ نمبر 5 ہے سوف یسیر الطلبۃ عالمون۔ تو اس میں غلطی یہ ہے کہ فعل ناقص کا اسم مرفوع اور خبر منصوب نہیں ہے، درست ہو جائے گا سوف یسیر الطلبۃ عالمین۔ تو اس کی ترکیب کریں تو سوف یسیر یہ فعل مضارع ہے، سوف حرف تنکیس ہے، اور یسیر جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور افعال ناقصہ میں سے ہے، صیغہ ہے یہ واحد مذکر غائب کا، الطلبۃ مرفوع لفظاً اس کا اسم ہے، عالمین یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے اور حالت نصبی میں ہے، اس میں فاعل کا ہے تو اس کے اندر ہم ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ اس سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہے۔ تو فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ترجمہ ہے، ان قریب طلبہ علماء بن جائیں گے۔ آگے جملہ نمبر 6 ہے فقیراً کان زیدن۔ تو اس کے اندر غلطی یہ ہے کہ فعل ناقص کا اسم مرفوع نہیں ہے، درست ہو جائے گا فقیراً کان زیدن۔ تو ترکیب اب اس کی کریں تو فقیراً یہ کانا کی خبر ہے اور پہلے آ گئی ہے، تو یہ فقیر چونکہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے تو اس لیے یہ شبہ جملہ ہو کر یہ اس نے خبر مقدم بننا ہے، کان فعل افعال ناقصہ صیغہ ہے ماضی کا واحد مذکر غائب کا، زید اس کا اسم ہے مرفوع لفظاً۔ تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ترجمہ زید فقیر ہو گیا۔ آگے جملہ نمبر 7 ہے حریصاً ما زال الفقیر۔ تو اب یہاں پر غلطی ہے کہ خبر پہلے آئی ہے لیکن آنی نہیں چاہیے، کیونکہ فعل ناقص کے شروع میں جب ما ہو تو پھر اس کی خبر اس سے پہلے نہیں آ سکتی، تو یہاں آ گئی ہے تو یہ اس میں غلطی ہے، درست ہو جائے گا ما زال الفقیر حریصاً۔ اب اس کی ترکیب کریں تو ما زال یہ فعل ہے افعال ناقصہ میں سے اور ماضی منفی ہے، صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، الفقیر یہ مرفوع لفظاً اس کا اسم ہے۔ اب پیچھے بھی صیغے اس طرح گزرے تھے کہ المعلمات آیا تھا اسم کی جگہ پر، اور اسی طرح یہاں پر الفقیر آ گئے اسم کی جگہ پر، اور بھی ایک شاید ایک آدھ جملہ گزرا ہے جو کہ صیغہ صفات تھے، اگر نیچے جا کے بھی آئے گا وہ صیغہ صفات تھے، یعنی اس میں فاعل یا صفت مشبہ وغیرہ کے صیغے تھے، تو ان کی ترکیب میں ڈائریکٹ بھی ان کو اگر چاہیں تو اسم بنا لیں یہ بھی درست ہے، اور اختصار کی وجہ سے یہ اس طرح کر لیں تو یہ درست ہے، اور اگر زیادہ تفصیل میں کھول کر اس کی ترکیب کرنی ہو تو پھر اس کا موصوف مقدر مانا جائے گا کہ ان صیغہ صفات کو شبہ جملہ بنا کے صفت بنائیں گے اور پیچھے موصوف مقدر نکالیں گے، جس طرح الفقیر ہے یہاں پر تو اس سے پہلے نکل آئے گا کہ الرجل، تو یعنی پوری بات پھر یوں بن جائے گی کہ ما زال الرجل الفقیر حریصاً۔ تو یہ اختیار ہے جس طرح چاہیں ترکیب کر لیں۔ تو الفقیر مرفوع لفظاً اس کا اسم، حریصاً یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو یہ شبہ جملہ ہو کر یعنی اس کے اندر وزمیر اس کا فاعل وزمیر اٹھے گی فعل ناقص کے اسم کی طرف، تو یہ اس سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ترجمہ اس کا فقیر شخص لالچی ہی رہا۔ آگے جملہ نمبر 8 ہے کانا بکرن بغنی،
تو اس میں غلطی ہے کہ کانا کی خبر پر با آ گئی، حالانکہ نہیں آنی چاہیے، یہ تو صرف لیسا کی خبر پر آتی ہے، تو با کو ہٹا دیں گے، درست ہو جائے گا کانا بکر غنیًا۔ تو کانا فعل افعال ناقصہ صیغہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا، بکر مرفوع لفظاً اس کا اسم، غنیًا یہ صفت مشبہ کا صیغہ، اس کے اندر وازمر اس کا فاعل، یہ اس سے مل کر شبہ جملہ اسمی اور یہ خبر، کانا فعل ناقصہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ بکر مالدار ہے۔ آگے جملہ نمبر 9 ہے من فکا الولدین متعلمان۔ تو اب یہاں پر غلطی یہ ہے کہ فعل ناقص کا اسم مرفوع اور اس کی خبر جو ہے وہ منصوب نہیں ہے، درست ہو جائے گا من فک الولدان متعلمین۔ ترکیب کریں تو من فکا ماضی منفی کا صیغہ ہے اور صیغہ ہے یہ واحد مذکر غائب کا، آگے الولدانی یہ اس کا اسم ہے، متعلمین یہ باب تفاعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور صیغہ یہ تثنیہ کا ہے اور حالت نسبی میں ہے، تو اس کے اندر ہما ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ ضمیر لوٹے گی پیچھے الولدان کی طرف۔ تو متعلمین صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمی اور یہ خبر ہے، تو پھر ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ دو لڑکے طالب علم ہی رہے۔ آگے جملہ نمبر 10 ہے کان المؤمنین مفلحون۔ تو غلطی یہ ہے کہ فعل ناقص کا اسم مرفوع اور اس کی خبر منصوب نہیں ہے، درست ہو جائے گا کان المؤمنون مفلحین۔ تو ترکیب کریں تو کان فعل افعال ناقصہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، المؤمنون یہ اب اس کا اسم ہے، یہاں بھی وہی چیز آ گئی کہ یہ چونکہ اسم فاعل کا بھی صیغہ ہے مؤمنون، تو اس میں زیادہ یعنی بہتر ترکیب یہی ہے کہ اس کو صفت بنائے اور موصوف پیچھے نکال لیں، عبارت پھر بنے گی کان الرجال المؤمنون مفلحین، تو الرجال موصوف اور پھر یہ اسے صفت سے مل کے یہ کان کا اسم بنے گا۔ تو آگے مفلحین یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے اور جمع مذکر سالم کا صیغہ حالت نسبی میں ہے، اس کے اندر ہم ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ ضمیر لوٹے گی فعل ناقص کے اسم کی طرف، تو مفلحین اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمی اور یہ خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب متن کے اندر موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں، تو اس میں پہلا جملہ ہے کان النبی رحیمن۔ تو اس میں کانا فعل افعال ناقصہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، النبی مرفوع لفظاً اس کا اسم، رحیمن یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کے اندر واضمیر اس کا فاعل ضمیر لوٹے کے پیچھے النبی کی طرف، تو صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کے جملہ اسمی اور یہ خبر، کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ نبی رحیم ہیں۔ آگے جملہ سارا بکر عالمن۔ تو سارا فعل افعال ناقصہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، بکر مرفوع لفظاً اس کا اسم، عالمن یہ اسم فاعل کا صیغہ تو شبہ جملہ اسمی اور خبر، سارا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ بکر عالم ہو گیا۔ آگے لیست الحیات دائمتاً۔ تو لیست یہ فعل ناقص ہے، ماضی کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، الحیات مرفوع لفظاً اس کا اسم ہے، دائمتاً یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا، اپنے فاعل ہی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر ہے، تو لیست فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے حیات دائمی نہیں ہے، یعنی زندگی دائمی نہیں ہے۔ آگے کانا زید یعین الضعفاء۔ کانا فعل افعال ناقصہ صیغہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا، زید مرفوع لفظاً اس کا اسم، اور یعین آنا یعین باب فعال سے مضارع کا صیغہ اجوف واوی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، ضمیر لوٹے کی پیچھے زید کی طرف، الضعفاء یہ اس کا مفعول بہ ہے، تو یعین فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منصوب محلاً کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ زید ضعیفوں کی مدد کرتا تھا۔ آگے جملہ ہے کانا ناصر ابوہ عالم۔ تو کانا فعل افعال ناقصہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، ناصر مرفوع لفظاً اس کا اسم، ابوہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا ہے، ضمیر پیچھے ناصر کی طرف لوٹے گی، عالم شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر ہے، تو مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ منصوب محلاً کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے ناصر کا باپ عالم تھا۔
آگے لیسا خالد فی الدار، لیسا فعل افعال ناقصہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، خالد مرفوع لفظاً اس کا اسم، فی الدار جار مجرور ظرف مذکر متعلق ثابتاً کہ ثابتاً اسم فاعل کا صیغہ، اس کے اندر واضح اس کا فراج بس ہوئے خالد، تو اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مذکر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر، تو لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے خالد گھر میں نہیں ہے، جملہ ہے ما زال قائما زید، تو ما زال یہ فعل افعال ناقصہ میں سے ماضی منفی ہے، صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، قائما یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، اس کے اندر واضح اس کا فراج بس ہوئے زید یعنی اسم مؤخر، تو اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر مقدم زید اسم مؤخر، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبر۔ یہ ترجمہ ہے زید کھڑا ہی رہا۔ آگے جملہ ہے سارا زید غنیًا، تو سارا فعل افعال ناقصہ، زید مرفوع لفظاً اس کا اسم، اور غنیًا یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس کے اندر واضح اس کا فراج بس ہوئے زید، تو صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر، تو سارا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل خبریہ۔ ترجمہ ہے زید غنی ہو گیا۔ آگے جملہ وکان فقیرن، تو کان فعل افعال ناقصہ اسم اب واضح جو ہے وہ اس کا اسم ہے، اور فقیرن یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر ہے، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل خبریہ۔ ترجمہ وہ فقیر ہے یا فقیر تھا۔ آگے جملہ ہے کان الشجر مثمرا، تو کان فعل افعال ناقصہ، الشجر مرفوع لفظاً اس کا اسم، اور مثمرا یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے درخت پھلدار ہے یا ہو گیا۔ آگے جملہ ہے سار الماء باردن، تو سارا فعل افعال ناقصہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، الماء مرفوع لفظاً اس کا اسم، باردن اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ پانی ٹھنڈا ہو گیا۔ آگے جملہ ظل العالم مسافرا، تو اس میں ظل یہ فعل افعال ناقصہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، العالم اب اس سے پہلے بھی الرجل نکال سکتے ہیں، تو یہ اس سے مل کر یعنی موصوف صفت یہ اسم ہو جائے گا، اور مسافرن یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو با مفعلہ سے، تو یہ اس سے مل کر خبر ہے، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل خبری۔ ترجمہ عالم دن کے وقت مسافر ہوا۔ آگے جملہ ہے بات الحزین فرحا، تو باتا فعل افعال ناقصہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، الحزین تو یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس سے پہلے بھی الرجل نکل آئے گا، تو یہ شبہ جملہ ہو کر صفت ہے، اور الرجل موصوف مقدر کی اور موصوف صفت مل کر یہ باتا کا اسم ہے، اور فرحا یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر ہوگی، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے رات کے وقت غمگین شخص خوش ہوا۔ آگے جملہ اصبح الماء باردا، تو اصبح یہ فعل افعال ناقصہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، الماء مرفوع لفظاً اس کا اسم، اور باردن شبہ جملہ اسمی ہو کر اس کی خبر، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل خبریہ۔ ترجمہ ہے صبح کے وقت پانی ٹھنڈا ہوا۔ آگے جملہ ہے اضحى الماء حارا، تو اس میں اضحى فعل افعال ناقصہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، آگے الماء مرفوع لفظاً اس کا اسم، آگے حارا یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اس سے مل کے شبہ جملہ ہو کر یہ خبر، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل خبریہ۔ ترجمہ پانی چاشت کے وقت گرم ہوا۔ آگے جملہ امسا بکر مقیما، تو امسا فعل افعال ناقصہ صیغہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا، بکر مرفوع لفظاً اس کا اسم، اور مقیما یہ باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اجوف واوی ہے، صیغہ ہے واحد مذکر کا، اس کے اندر واضح اس کا فراج بس ہوئے بکر، تو مقیم اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل خبریہ۔ ترجمہ بکر شام کے وقت مقیم ہوا۔ آگے جملہ ہے عاد زید غنیا،
تو عادہ فعل افعال ناقصہ ماضی کا سیگا، واحد مذکر غائب کا، زید مرفوع لفظ اس کا اسم، اور غنین یہ صفت مشبہ کا سیگا ہے، تو یہ اپنے فعل و اسم کا جملہ اسمیوں کو یہ خبر، تو عادہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اسم کا جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ زید غنی ہو گیا یعنی مالدار ہو گیا۔ اگر جملہ ما زال المرید باقیا، تو ما زالہ یہ فعل افعال ناقصہ اور ماضی منفی کا سیگا ہے، واحد مذکر غائب کا، المرید مرفوع لفظ اس کا اسم ہے۔ اب مرید سے پہلے بھی الرجل نکل آئے گا، تو جس طرح پہلے بتایا تھا نہ بھی نکالنے تو کام چل سکتا ہے۔ آگے باقیاً یہ اسم فعال کا سیگا ہے، واحد مذکر کا، اس کے اندر واضح اس کا فراج بس ہوئے فعل ناقص کا اسم، تو باقیاً اسم فعال اپنے فعل سے مل کے شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے مریض شخص روتا رہا۔ آگے جملہ ہے آتی ابا کا مادام حین، تو اس میں آتی یہ عطا یوتیو اطاعت سے امر کا سیگا ہے، واحد مذکر حاضر کان تضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، ابا کا مضاف مضاف الیہ کے اس کا مفعول بھی ہے۔ ما دامہ میں ما مصدریہ ہے موصول حرفی، دامہ فعل افعال ناقصہ ماضی کا سیگا ہے، واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم، اور حین یہ صفت مشبہ کا سیگا ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے فعل ناقص کا اسم، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، تو دامہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ یہ صلہ، ما موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بطویل مفرد ہو کر کہہ لیں یا بطویل مصدر ہو کر یہ مضاف الیہ ہوا، وقت مضاف مقدر کا، وقت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہے، تو آتی فعل امر اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے تو اپنے باپ کی اطاعت کر جب تک وہ زندہ ہے۔ آگے جملہ ہے لیس المتکبر ناجحا، تو لیس فعل افعال ناقصہ ماضی کا سیگا، واحد مذکر غائب کا، المتکبر یہ اسم فاعل کا سیگا ہے، تو اس سے پہلے بھی الراجل موصوف ہوگا، تو یہ اسم فاعل کا سیگا، اس کے اندر واضح اس کا فراج بس ہوئے موصوف مقدر، تو یہ اس سے مل کے شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت ہے، الراجل موصوف مقدر اپنی صفت سے مل کر یہ لیسا کا اسم، اور ناجحا شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ چونکہ اسم فاعل کا سیگا ہے تو شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر ہے، لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے متکبر شخص نجات پانے والا نہیں ہے۔ آگے جملہ ہے لیسا زید بعالم، لیسا فعل افعال ناقصہ، زید مرفوع لفظ اس کا اسم، بعالم تو اس میں با یہ جارہ ہے اور زائدہ ہے، عالم یہ مجرور لفظاً ہے اور منصوب محلاً ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر ہے لیسا کی، تو لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے زید عالم نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔